بسم اللہ الرحمن الرحیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب یوم القیامہ وبدا لهم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون وبدا لهم سیئات ما کسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق الله مولانا العظیم۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 47 سے آج ہم نے تلاوت کا آغاز کیا۔ اس آیت طیبہ میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا اور نافرمان اور اللہ کریم کی حکم عدولی کرنے والے مشرکین کافر بارگاہ مولا میں حشر کے دن حاضر ہوں گے، تو اگر وہ اپنی کل جمع پونجی، کل دولت، جو کچھ ان کے پاس ہے یا جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کا سب، اور اس جتنا اور بھی دینا چاہیں کہ یہ لے لیں اور ہمیں چھوڑ دیں، تو اس روز ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کریم ان کے اعمال کو ان کے سامنے کھول دے گا اور وہ باتیں ان پر ظاہر ہو جائیں گی جنہیں وہ مانتے نہیں تھے۔ تو فرمایا وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اگر ان کے پاس جنہوں نے شرک کیے، ظلم کیے، مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین کا سب کچھ ہو، جو کچھ زمین میں ہے سارے خزانے ان کے پاس ہوں، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنا اور بھی ہو، جتنا زمین کے خزانے ہیں وہ بھی اور اتنا اور بھی لے آئیں، لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ، اور بطور فدیہ ادا کریں اس برے عذاب کے عوض یوم القیامت، قیامت کے دن جو انہیں ملنے والا ہے، تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَبَدَا لَهُمْ، اور اس روز ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ما لم یکونوا یحتسبون، جس کا وہ گمان بھی نہیں کیا کرتے تھے، مانتے ہی نہیں تھے نا وہ تو عذاب کو، گرفت کو، اللہ کی پکڑ کو، تو وہ سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا جس کے بارے میں وہ گمان بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ وَبَدَا لَهُمْ، اور ظاہر ہو جائیں گے ان پر، سیئات، وہ برے اعمال، ما کسبوا، جو انہوں نے کمائے، وحاق بہم، اور گھیر لے گا ان کو، ما کانوا بہ یستہزئون، وہ عذاب جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخرت کی باتیں بتاتے، حشر کے دن کی سختیوں کا ارشاد فرماتے، قبر کی سختیوں کا ارشاد فرماتے، جہنم کے عذاب کا ذکر کرتے، تو وہ ظالم مذاق اڑاتے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے، اب وہ انہیں اپنے گھیرے میں لے لے گا، اب کوئی بچنے کی شکل نہیں ہوگی، تو اس سے پہلے توبہ کر لو۔ یہ بار بار جو قرآن عظیم میں کئی بار یہ بات دہرائی گئی، نفع کے لیے، تذکیر کے لیے، یاد دہانی کے لیے، اے بندے سمجھ جا، اے بندے سمجھ جا، اے انسان تو غافل ہو گیا، اے انسان اپنی آنکھوں سے پردہ اتار، تو دیکھ تو کیا کر رہا ہے، تیری یہ غلطیاں تجھے لے ڈوبیں گی، تجھے یہ آخرت میں جب پتہ چلے گا، اس دن تو کہا تو ساری دنیا بھی لا کے رکھ دے گا، اللہ نہیں مانے گا۔ یہاں تو فدیہ چٹی تاوان دے کے تم بچ کے آ جاتے ہو، یہاں تم کبھی خون بہا دے دیتے ہو، کبھی کچھ کر لیتے ہو۔ اب ہماری گورنمنٹ کا حال دیکھ لیں کہ ایک MNA اس نے چوک میں گاڑی چڑھا دی اور بیچارہ پولیس والا مارا گیا، ہماری عدالت نے اس کو ناکافی ثبوت ہونے کی بنیاد پہ رہا کر دیا۔ یہاں تو یہ سب کچھ ممکن، جج خریدے جا سکتے ہیں، سارے معاملات ہو رہے ہیں، یہاں سب ممکن ہے، اللہ کی عدالت میں ایسا ممکن نہیں۔ جب وہ عدالت لگے گی، یا فرمایا سب کچھ بھی تو لے آنا، تو نہیں، اللہ کا رحم ہے تجھ پہ ہو جائے تو ہو جائے،
اللہ کو کسی بات پہ رحم آ جائے تو کہتے ہیں نا جہنم کی طرف حکم ہوگا، ایک بندے کو سرکار فرماتے ہیں جب جہنم کی طرف فرشتے اس کو لے کے چلیں گے نا تو وہ بار بار مڑ کے پیچھے دیکھے گا، اللہ کریم پھر بلا لیں گے اور کہیں پوچھیں گے بھئی تو بار بار پیچھے مڑ کے اب کیا دیکھتا ہے، اب تجھے جہنم کا حکم ہو گیا تو اب تو مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے کس لیے؟ تو وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ میں نے سنا تھا تو بڑا رحم کرنے والا ہے، مڑ مڑ کے اس لیے دیکھتا ہوں کہ شاید تجھے رحم آ جائے۔ تو جب وہ بندہ یہ کہے گا تو اللہ کریم ارشاد فرمائیں گے جاؤ میرے بندے کو جنت عطا کر دو، اس نے میری رحمت پہ بھروسہ کیا۔ یہ تو الگ بات ہے کہ اللہ کو رحم آ جائے، یہ الگ بات ہے کہ اس کا کرم ہو جائے، ورنہ اگر وہ میزان تولنے پر آ جائے تو وہ میاں محمد بخش صاحب نے کہا نا کہ عدل کریں تے تھر تھر کمن اچھیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون ساڑھے جے منہ کالے۔ فضل ہو گیا تو ہو گیا، لیکن عدل بھی تو وہ کر سکتا ہے نا، وہ اس کے اختیار میں ہے۔ سوچ یہی رکھنی چاہیے کہ وہاں حساب ہوگا، اپنے محاسبے کے لیے تیار رہنا ہے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں ہر شام اپنا محاسبہ کر کے سو، صبح کا، دن کا، رات کا، دیکھو تم نے آج دن کو کیا گناہ کیے کیا نیکی، ہر بندے کو پتہ ہے، میں اپنے گناہ جانتا ہوں، آپ اپنے جانتے ہیں، تو شام کو محاسبہ کر کے سو، غلطیوں پہ معافی مانگ لے اور نیکیوں پہ اللہ کا شکر کر کہ اللہ نے مجھ سے یہ کروائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ تجھے دنیا میں ہی آزاد فرما دے، آخرت کے حساب سے بچ جاؤ گے۔ آخرت کے حساب سے بچنا تبھی ممکن ہے جب اپنے گناہوں پہ نظر ہو، اپنی غلطیوں پہ۔ تو اللہ پاک یہاں آگاہ فرما رہے ہیں اس روز کچھ نہیں بن پائے گا، تم مال چٹی توان جو مرضی لے آؤ، اللہ فرماتا ہے میں قبول نہیں کروں گا، اور میرا وہ عذاب جس کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے وہ تمہیں اپنے گھیرے میں لے لے گا۔ فَإِذَا مَسَّ، اب پھر آگے وہ عادت ذکر کی جو انسان میں اکثر ہے، کہا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب بندے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعانا، ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگتا ہے، فوراً اللہ کی بارگاہ میں التجائیں، یا اللہ معافی، یا اللہ معافی، میرے مالک تو ہی کرم فرمانے والا ہے، مہربانی کر دے، مجھے صحت دے دے۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم بھی کرتے ہیں، تکلیف آتی ہے تو سب کو خدا یاد آ جاتا ہے، دعانا، دعائیں کرتے ہیں ہماری طرف۔ ثم اذا خولناہ نعمتا منا، جب ہم اپنی طرف سے نعمت کر کے گناہ وہ دکھ پھیر دیتے ہیں، دکھ دور کر دیتے ہیں، نعمت فرما دیتے ہیں، فضل ہو جاتا ہے، صحت مل جاتی ہے، قالا، تو کہنے لگتا ہے انما اوتیتہ علی علم، کہ یہ تو میں نے اپنے علم و فضل سے صحت پائی ہے، اپنی محنت سے صحت پائی ہے، میں فلاں ڈاکٹر کے پاس گیا، ہاں مجھے سمجھ آ گئی، میں نے فلاں دوائی لی، کیسے بھی لوگ کہتے ہیں اور جی میں نے فلاں جگہ وہاں فلاں دوائی لی، کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ کا کرم ہوا ہے، اللہ کا فضل ہوا ہے۔ یہ دوائیاں تو ایک ظاہری وسیلہ تھیں، اللہ نے اس دوائی سے بعض اوقات ایسا یقین کریں ایسا ہوتا ہے مٹی سے شفا ہو جاتی، ایسا بھی ہوتا ہے، کوئی کسی کام کی چیز نہیں ہوتی، جس سے دوائیاں کھا کھا کے بندہ تنگ آ جاتا ہے، پھر کوئی معمولی سی چیز آتی ہے اس سے شفا مل جاتی ہے، تو پتہ اس وقت چلتا ہے کہ شفا دوائی سے نہیں، اللہ کے کرم سے ہوئی ہے۔ تو فرمایا جب ہم شفا دے دیتے ہیں تو وہی کہنے لگتا ہے کہ یہ تو میں نے اپنے فضل و کرم سے، اپنے علم و فضل سے حاصل کی ہے، یہ اپنی قوت سے حاصل، بل ہے یا فتنہ۔ اب یہ بڑی سمجھنے والی بات، فرمایا اے کاش کہ تو سمجھ جاتا کہ یہ تو آزمائش تھی، یہ جو بیماری آئی تھی نا یہ حقیقت میں آزمائش تھی، بل ہی فتنۃ ولکن اکثرہم لا یعلمون، جو بیماری، جو تکلیف، جو دکھ، جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ حقیقت میں امتحان ہے، وہ حقیقت میں آزمائش ہے۔ بعض اوقات بندہ بے پناہ گناہ گار ہوتا ہے، اس پر تکلیف آتی ہے، اللہ اس دکھ کے بدلے اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں، اس تکلیف کے بدلے اس کے ہلکے وجود ہلکا کر دیتے ہیں، اور دکھ کے بدلے آسانیاں نصیب ہو جاتی ہیں، پھر بندے کو اللہ تعالیٰ پلٹنے اور توبہ کرنے کا موقع دے دیتا ہے، اور حقیقت میں یہ موقع بنتا ہے۔ تو کہا یہ بڑی آزمائش ہے تمہارے اوپر، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس آزمائش کو نہیں جانتے، نہیں سمجھتے۔ قد قالہ الذین من قبلہم، یہی بات ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، پس ان کے مالوں نے جو وہ کمایا کرتے تھے انہیں کوئی نفع نہ دیا۔ بڑے بڑے کہتے گئے جی ہم نے اپنے مال سے بچ گئے ہیں، جی ہم اپنے دولت سے ہم نے اپنی خیر حاصل کر لی ہے، اللہ فرماتا ہے وہ کمائی کسی کے کام بھی نہیں آئی جس نے یہ سوچی،
وہ اس کے لیے نرا امتحان اور آزمائش بن گئی۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، پس جو برے کام انہوں نے کیے تھے اس کا نتیجہ انہیں بھگتنا پڑا۔ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ، اور جنہوں نے ظلم کیا ان لوگوں میں سے، سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، انہیں بھی عن قریب اپنی بد اعمالیوں کی سزا بھگتنی پڑے گی، جو جو برے اعمال کیے۔ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ یہ یاد رکھو، کسی شکل میں بھی تم اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتے، معاذ اللہ، اسے عاجز نہیں کر سکتے، وہی طاقتور ہے، اسی نے ہر حال میں غلبہ حاصل کرنا ہے، غلبہ اللہ کے پاس ہے۔ تو ہر حال میں رب کے سامنے مغلوب ہے، اپنی طاقتیں نہ دکھا، اللہ کے سامنے عاجز بن کے رہ، جھک کے رہ، اپنے آپ کو عجز کے ذریعے بلند کر۔ عاجزی جو بلندی دیتی ہے، کبر وہ کبھی نہیں دے سکتا۔ کب کبر انسان کو فنا کرتا ہے، وہ ختم کر دیتا ہے۔ اولم یعلموا، کیا وہ یہ نہیں جانتے، بڑی پیاری بات، کیا وہ یہ نہیں جانتے ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ یہ تم تو نہیں ہو کمانے والے، تیری محنت شامل ہے، تیری کوشش شامل ہے، لیکن تیری کوشش پر جو صلہ ملا ہے وہ تیری محنت نہیں، وہ اللہ کا کرم ہے، وہ اللہ کا فضل ہے، وہ اس کی دین ہے۔ اللہ یبسط الرزق، اللہ ہی رزق بڑھاتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ رزق اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، جب چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جب چاہتا ہے کروڑ پتی کوڑیوں والا ہو جائے اور کوڑیوں والا کروڑ پتی ہو جائے، یہ اس کی شان ہے، کر دیتا ہے ایسے۔ ان فی ذالک لآیات، یقیناً اس تقسیم میں اللہ کی حکمتیں ہیں، لقوم یؤمنون، لیکن اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو، ایمانداروں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ ایمان بے ایمان نہیں سمجھے، ایماندار سمجھ جائے گا یہ میرے رب کا کرم ہے جو میری جھولی میں ہے، اور جو میرے پاس نہیں یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے، اس کی تقسیم ہے۔ وہ جب چاہے، چار بھائی ایک ہی کوکھ سے پیدا ہوتے ہیں، چاروں کا رزق مختلف ہے، کسی کو اللہ نے کروڑ پتی کر دیا اور کوئی دانے دانے کا محتاج ہے۔ اب وہ جو کروڑ پتی ہے اسے یہ دیکھنا ہے کہ یہ رزق صرف میرا نہیں، میرے رب نے میرے ہاتھ رکھا ہے اور مجھے اختیار دیا ہے کہ میں اسے غربا میں، اپنے بھائیوں میں، اپنے خیش و اقارب میں، رشتہ داروں میں تقسیم کروں اور رب سے خیر پاتا رہوں۔ جو جمع نہیں کرتا اللہ اسے بے پناہ دیتا ہے، اور جو جمع کر کے بیٹھ جاتا ہے اس کی کبھی پوری نہیں پڑتی۔ اللہ ہمیں دولت کو تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔ دینے والا ہاتھ، بڑی پیاری بات ہے، دینے والا ہاتھ رب عطا فرمائے، مانگنے والے سے بچا لے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔